آیتیں اسی سورہ کی آخری آیت میں سے اللہ نے فرمایا نہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ ان شاعروں میں ان کی گنتی نہیں ہوگی، یعنی وہ گمراہ لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ بلکہ اب یہاں پتہ چلا کہ شعر وہی معتبر ہے جو اللہ کے ذکر میں ہو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں ہو یا اللہ والوں کی عزت کے لیے ہو۔ باقی پیسے کے لیے، بادشاہوں کے لیے، ان کے لیے جو اشعار کہے جاتے ہیں یہ سب خرافات ہیں، سب خرافات ہیں۔ اسی وجہ سے آج دیکھیں جو عشق مجازی کے شعر و شاعری میں مصروف ہیں وہ تقریباً گمراہ لوگوں میں سے، یعنی محبوبہ کے لیے اشعار کہنا اس طرح کے، وہ اسی کو ساری دنیا، اسی کو ساری کائنات سمجھتا ہے، اس کے حسن کو نہ جانے دنیا کی کون کون سی چیزوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ انہی تمام کاموں میں وہ پوری زندگی اپنی مصروف رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل کے جو شاعر ہیں انہوں نے اپنے شعر و شاعری دنیا کے حسن و جمال کے لیے یا گمراہیت کے لیے کبھی نہیں استعمال کیا، بلکہ انہوں نے جب شعر کہا تو یوں کہا ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے محبوب، آپ سے زیادہ حسین کسی آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، بلکہ آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ تو ایسے پیدا کیے گئے ہر عیب سے پاک ہو کر جیسے لگتا ہے کہ آپ کی اپنی مرضی کے مطابق اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ اشعار حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے اپنے اشعار کس کے لیے استعمال کیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ کہ جب کفار و مشرکین حضور کی مذمت کرتے بھی تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حسان جواب دو ان کا۔ تو شعر اگر کوئی کہہ رہا ہے تو حضور کے دفاع میں کہے تو اس کے لیے ثواب بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسان جب شعر کہتے تھے میرے آقا کی شان میں، حضور دعا کرتے تھے یا اللہ تو میرے اس حسان کو جبرائیل امین کے ذریعے مدد فرما، تو تائید بھی ہوگی۔ اب دیکھیں ہر زمانے میں اس طرح رہا ہے۔ عاشق رسول امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشعار کے میدان میں آپ بھی ایک امام تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ کے کلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلام الامام، امام الکلام کا، یعنی تمام کلاموں کا وہ امام ہے۔ ان کا آپ کوئی بھی کلام نکالیں اور وہ خود امام ہے، آپ کا کلام بھی امام ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے۔ آپ کے پاس بھی کچھ لوگ آئے ان کی شعر و شاعری کرنے کے لیے، کبھی بھی آپ کا قلم میلا نہیں ہوا کسی کی شان میں شعر و شاعری کرنے کے لیے۔ مشہور واقعہ ہے کہ نانپارہ کے ایک صاحب تھے، بڑے سیٹھ صاحب نواب، اور وہ شعر و شاعری جب ان کے بارگاہ میں کوئی کرتا تو اس کو خوب انعام دیتے تھے۔ ہر زمانے میں بادشاہوں کا رواج رہا ہے، آج بھی ہے۔ آپ کسی کے شان میں پڑھ دیجئے، وہ آپ کو کچھ نہ کچھ پکڑا کے بھیجے گا۔ اس زمانے میں بھی تو وہ صاحب نے سنا تھا کہ مولانا احمد رضا خان بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، چلو ان سے کچھ اشعار ہمارے سیٹھ صاحب کی شان میں لکھوا لائیں۔ وہ آئے آپ کی بارگاہ میں، آ کر انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے شہر کے بڑے سیٹھ ہیں، مالدار ہیں، آپ ان کی شان میں کچھ اشعار لکھ دیں تاکہ وہ انعام سے نوازیں گے مجھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنے قلم کو اٹھایا اور کیا فرمایا؟ آپ نے پوری وہ جو نعت ہے نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ تو اس کے اخیر شعر میں آپ جانا تو اس صاحب کا جواب آپ نے دے دیا، کہا کروں مدح اہل دول رضا، یعنی رضا دولت والوں کی تعریف کرنے لگ جائے، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں کہاں اس بلا میں پڑ جاؤں؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نان نہیں ہے۔ پارے نان کہتے ہیں روٹی کا ٹکڑا، وہ آئے تھے نان پارا سے اور اعلیٰ حضرت نے بدل کر کے کیا کر دیا؟ پارے نان کر دیا۔ کہا میرا دین پارے نان نہیں، نان کہتے ہیں روٹی کو، پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، روٹی کا ٹکڑا کمانا میرا دین نہیں ہے۔ میرا دین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں سب انہی کو سارے کام۔ لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام
چارہ درد رضا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے اشعار لکھا بھی اور پھر فخر سے یہ بھی کہا ہے کہ اے رضا جان انادل تیرے نغموں پہ نثار۔ انادل کہتے ہیں بلبلوں کو، اندلیب کی جمع انادل، وہ اندلیب جو کسی باغیچے میں چہچہاتی ہے اور بہترین میٹھی آواز میں، اس کی آواز سننے کے لیے لوگ متوجہ ہوتے ہیں، اور تو اے رضا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیچے کی ایسی بلبل ہے کہ ساری بلبلیں تیرے کلام پر جو ہے نثار ہو رہی ہیں۔ اے رضا جان انادل تیرے نغموں پہ نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ اور حق ادا کر دیا آپ نے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے، اور دیکھیں دنیا اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کہہ رہی تھی، پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، جانوروں اور بچوں کے برابر آپ کا علم ہے، معاذ اللہ، کیسے کیسے جملے کتابوں میں لکھے جا رہے تھے۔ تب اس بریلی کے امام عشق و محبت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع کیا، ان ظالموں کو جواب دیا۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یا رسول اللہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور کسی صاحب نے آ کر کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گلاب کا پھول پیش کیا تھا، تب آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا۔ ایک عاشق کی یہی توجہ ہوتی ہے، وہ کسی بھی چیز کو دیکھے تو اپنے محبوب کو یاد کرے۔ گلاب پر مرنے والوں آپ نے کہا سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم اقدس پھول ہے، اور تم جو پھول دیو یہ صبح کھلے شام میں مرجھا جائے۔ میں جس پھول سے محبت کرتا ہوں وہ کبھی نہیں مرجھاتا، وہ اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ ہوتا ہے شعر و شاعری کا حق۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعر کہنے کا مزاج دیا ہے تو اپنے اشعار فقط مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دو، یا ان کے غلاموں کے لیے، یا رب ذوالجلال کی حمد کے لیے۔ یہی قرآن سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے تعریفیں کی، تیرے بال ایسے، تیری ناک ایسی، تیرے چال ایسی، تیرے گھنگریالو ایسے، تیری آنکھیں ایسی، تو اس میں جن لوگوں نے اپنی زندگی کو مگن رکھا ہے ان کے متعلق قرآن وعید نازل کر رہا ہے، مذمت، کہ یہ سب ہلاک ہونے والے لوگوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے گمراہ اشعار سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورہ نمل ہم نے جو تلاوت کیا ہے، سورہ نمل کی جو خصوصیت ہے، بہت ساری آیتیں ہیں اس میں محض جو ہے جس بات کے لیے یہ سورہ کا نام رکھا گیا وہی عرض کر دوں تو بہتر رہے گا۔ نمل کہتے ہیں چونٹی کو، اور اس میں بھی ایک چونٹی کا ذکر آیا ہے، اس سورہ میں چونٹی کا ذکر آیا ہے۔ بات اس میں حقیقت یہ ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مکمل ذکر ہے۔ اللہ کے ایک ایسے نبی ہیں جو نبی کے بیٹے بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے آپ فرزند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا کی، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ تمام مخلوقات پر آپ کی حکومت کو اللہ نے قائم کیا، یہاں تک کہ جانوروں پر، پرندوں پر، جنات پر بھی، اتنا ہی نہیں بلکہ ہواؤں پر بھی آپ کا حکم ہوتا تو ہوائیں اس طرف چلتی۔ فسخرنا لہ الریح، اللہ نے فرمایا ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا، تابع بنا دیا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کا وہ رعب و دبدبہ تھا، ان کی شان تھی۔ آپ ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ کسی جگہ کا سفر فرما رہے تھے، ان کا کافی بڑا لشکر تھا، اور ان کے لشکر میں اس زمانے کے جو انبیاء تھے وہ بھی ایک طرف ہوتے، ان کا جو تخت تھا اس کے متعلق ہے، اس تخت پر 500 علماء بیٹھتے تھے، اولیاء کاملین، 500 انبیاء بیٹھتے تھے، اتنا بڑا تخت تھا آپ کا، اور اگر ہوا کو حکم دیتے تو تخت کو ہوا میں اڑا لے جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیدل کہیں چل رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ، وہ ایک ایسی وادی کے پاس سے گزر رہے تھے جس وادی میں چونٹیاں کثرت سے تھیں،
بہت ساری چونٹیاں وہاں رہتی ہوں گی. تو یہیں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات فرمائی ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ایک چونٹی نے ساری چونٹیوں سے کہا، ان کی جو ملکہ رہی ہوگی، جو ان کی سردارنی ہوگی، اس چونٹی نے پکار کر کے کہا، اے چونٹیوں جلدی جلدی سب اپنے اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ، اس لیے کہ سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے خیالی میں وہ تم کو روندتے ہوئے نہ چلے جائیں، بے خیالی میں تم کو روندتے ہوئے نہ چلے جائیں. تو ساری چونٹیاں اندر چلی گئیں. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی اس بات پر ہنسی آ گئی. اللہ فرماتا فتبسم، تبسم کہتے ہیں مسکرانے کو، آپ مسکرا دیے ہنستے ہوئے. کس بات پر؟ من قولها، اس کی بات پر، چونٹی کی بات پر، کہ چونٹی جو ہے سب کو ہٹا رہی ہے اور اپنے اپنے سوراخوں میں جا رہی ہے. اس کے متعلق اگر آپ دیکھیں تفاسیر میں مختلف باتیں ہیں. تقریباً ابھی آپ 1.5 میل دور تھے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 3 کلومیٹر ابھی باقی تھا. ابھی وہ اس وادی میں پہنچے نہیں تھے، تقریباً 3 کلومیٹر دور تھے، جبھی وہ چونٹی نے محسوس بھی کر لیا اور سب کو جانے کا حکم بھی دے دیا. اب لیکن مجھے یہاں پر جو بات لینی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات سنی اور پھر مسکرایا بھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. چونٹی کی بات 3 کلومیٹر دور سے. میرے عزیزو، آج چونٹی کو آپ اٹھاؤ، کان کے پاس رکھو، کچھ سنائی دے گا؟ دیکھ لینا کہ کچھ چونٹی بولتی ہے. مچھر کی تو ہم کو سنائی دیتی ہے جب وہ چی چی کرتا ہے رات کے وقت، لیکن چونٹی کی تو ہم نے سنا نہیں. چونٹی کی کیسی آواز ہوتی ہے؟ لیکن ہے اس کی آواز سب سے کم آواز چونٹی کی. وہ آواز اللہ کے نبی نے سنا، سلیمان علیہ السلام، اور پھر اس پر مسکرایا بھی. اندازہ کریں وہ بنی اسرائیل کے نبی 3 کلومیٹر دور سے ہلکی سی چونٹی کی آواز سن سکتے ہیں، تو ایک نبی امتی کی آواز کیوں نہیں سن سکتے؟ ہم یہاں سے پکاریں، وہ وہاں سے سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہمارا عقیدہ یہ یقیناً نبی اپنی امتی کی سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ قوت عطا کیا ہے، وہ تصرف عطا کیا ہے. تو اسی چونٹی کا جو ذکر آیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام یہاں پر نمل رکھا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سارے لشکر کو لیا اور اس کے بعد چل پڑے. اب وہ اس وادی پر آپ نے کسی کو روندا نہیں. اس کے بعد پھر واقعات اس طرح سے ترتیب سے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر پر نظر ڈالی. ساری مخلوقات تھی، سارے جانور، پرندے سب تھے، لیکن اس میں سے ایک پرندہ غائب تھا جس کو ہدہد کہا گیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا فقال ما لی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین، یہ ہدہد کہاں گیا ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، کیا یہ غائب ہے؟ لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه، آپ نے کہا کہ میں اس کو سخت ترین عذاب دوں گا، سخت سزا دوں گا، یا تو پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا. کیوں میری محفل میں نہیں آیا؟ جب سب کو بلایا جائے تو حاضری ضروری تھی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی جب بلائیں تو حاضر ہونا ضروری ہے، ورنہ ذبح کر دیے جاؤ گے. آپ نے فرمایا او لیأتینی بسلطان مبین، یا تو پھر اپنا کوئی معقول عذر لے کر کے آئے کہ کیوں نہیں آیا. فمکث غیر بعید، قرآن کہتا ہے تھوڑی دیر گزری تھی، وہ آ گیا. کون؟ ہدہد آیا. آ کر کے اس نے اپنا عذر پیش کیا، کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. اے اللہ کے نبی، میں سفر میں نکلا تھا تو میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جس کو شان و شوکت، حسن و جمال اللہ نے سب دیا ہے، اور اس کی ایک بڑی سلطنت ہے، اس کے ماننے والے لوگوں کی ایک کثرت ہے. لیکن وہ لوگ وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ، ہدہد کہتا ہے میں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ اور اس کے حواری مواری جتنے اس کے پیروکار ہیں اللہ کے علاوہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے سوار کر کے رکھا ہے، اور وہ گمراہ لوگ ہیں. اندازہ کریں کہ ایک ہدہد پرندے کو بھی پتا چلتا ہے کہ سجدہ ہو تو کس کا ہو؟ اللہ کا ہو. وہ نبی کے پاس آ کر شکایت کیا
کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کا سجدہ کر رہے ہیں. یقیناً آج بھی یہ جو مخلوق دیکھتی ہوگی، پرند چرند جانور، ان لوگوں کو جو غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں وہ یقیناً ان سے بیزار ہوتے ہیں، کیونکہ جانوروں کو اللہ نے یہ تمیز عطا کی ہے کہ وہ ذکر الہی میں مصروف ہیں، وہ اللہ کو اپنا خالق مانتے ہیں. یہ 2 ٹانگ کا جانور جو بہک گیا، گمراہ ہو گیا، شرک اور کفر میں ملوث ہو گیا. خیر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، اگر تیری بات یہ سچ نکلتی ہے تو میں ایک خط لکھتا ہوں، جا اس کو دعوت دے اسلام کی. آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور اس کو پکڑوایا، وہ لے کر کے گیا.